السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نام شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نشاور پیش کرو اور پڑھے صلی اللہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے،
والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لطک ہے، عالم گزیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا صفی نبینا مولانا محمد مہدی الجود وبارک وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کے مشہور 4 خلیفہ، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربا، صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربا، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربا، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے،
یہ سب تیرے شیدائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم تیرا وصف بیان کس سے تیرا وصف بیان کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی او آقا تیری کون کرے گا بڑائی مصطفیٰ تیری کون کرے گا بڑائی مصطفیٰ تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم جب جلوہ افغن ہوئے آقا جب جلوہ افغن ہوئے آقا سجدے میں جھکا تھا کعبہ صلی اللہ سجدے میں جھکا تھا کعبہ جب جلوہ افغن ہوئے آقا سجدے میں جھکا تھا کعبہ سب اب چھا گئی ہر سو خوشیاں اب چھا گئی ہر سو خوشیاں مسرور ساری خدائی یا مزمل نور مجسم یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم سرکار تیرے آنے سے سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں چھائے صلی اللہ گلشن میں بہاریں چھائے سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں چھائے اب چھا گئی ہر سو خوشیاں اب چھا گئی ہر سو خوشیاں مسرور سارے خدائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم یا شہ بہروبر ہو کرم کی نظر یا شہ بہروبر ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے
سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ زمین تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ زمین تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے ان کو اپنا تیرا کام ہے تو شہ آخرت ہے ثنا خان کا تو شہ آخرت ہے ثنا خان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا تو شہ آخرت ہے ثنا خان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے
جان قرباں تیرے جام پر، ساقیا جان قرباں تیرے جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، ساقیا جان قرباں تیرے جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو، پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو، تھام لو جالیاں التجائے کرو، تھام لو جالیاں التجائے کرو، تھام لو جالیاں التجائے کرو، مانگنے والو دامن کشادہ کرو، مانگنے والو دامن کشادہ کرو، پیارے آقا کا فیض و کرم عام ہے، پیارے آقا کا فیض و کرم عام ہے، یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
وسلم۔ امام اہل سنت، تاجدار سنیت، امام عشق و محبت، امام محمد رضا خان فاضل بریلی یوں عرض کرتے ہیں: سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ اور امام فرماتے ہیں: یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا خطاب، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا۔ اور کہتے ہیں امام: نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، اور دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض۔ امام اہل سنت کہتے ہیں: دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اور امام تو یوں کہتے ہیں: سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نظمی میاں یوں کہتے ہیں: عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیے کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے اس پر کچھ گفتگو انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائے گی۔ آپ دیکھیں، دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی سے محبت اور الفت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ تم نے فلاں سے عشق کیا ہے، اس سے تم نے پیار کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہے گا کہ میں نے اس کے حسن کی بنیاد پر اس سے محبت کی ہے۔ کسی سے پوچھے تو نے اس سے محبت کیوں کی ہے؟ کوئی کہے گا اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہے، اس وجہ سے میں نے اس سے جو ہے محبت کی ہے۔ کوئی کہے گا اس کا چال چلن اچھا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، بس اس وجہ سے میں نے اس سے محبت کی ہے۔ کوئی کہے گا اس کا گھرانہ بڑا اعلیٰ ہے، بس اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی کہے گا اس کی عادتیں مجھے اچھی لگتی ہے، بس اس وجہ سے میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ کوئی کہے گا مجھے اس کے الفاظ اور اس کی باتوں کا ترنم بڑا اچھا لگتا ہے، بس اس وجہ سے میں اس سے عشق اور پیار کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا ہر شخص کسی نہ کسی کیٹیگری اور کسی نہ کسی وجہ سے کسی شخص سے عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے،
ہے آپ کو میں بتاؤں، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے عشق اس بنیاد پر کیا کہ اس کا حسن بڑا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں حضور سے بڑا حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ جس کو قرآن نے والضحیٰ کہا اس کے حسن سے بڑا کسی کا حسن ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میں کسی کے جمال کی وجہ سے، میں کسی کے جو ہے گفتگو کی بنیاد پر اس سے عشق کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں مصطفیٰ جیسا اخلاق مند اور مصطفیٰ کریم جیسی باتوں والا کوئی ہے ہی نہیں، جن کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ زبان سے نکلتے تھے، دلوں پر لگ جاتے تھے، اور اثر ایسا ہوتا تھا لوگ اسی وقت اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ کہتا ہے میں اخلاق کی بنیاد پر عشق کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں مصطفیٰ کے اخلاق جیسا کسی کا خلق ہے ہی نہیں۔ جس کو قرآن کہے انک لعلی خلق عظیم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا عشق کی ساری جتنی علامتیں ہو سکتی تھی وہ ساری علامتیں ایک ذات میں جمع ہے جسے مصطفیٰ کریم کہتے ہیں، لوگوں کی نہیں، نبیوں کی بھی جتنی صفتیں تھی تمام صفتیں مصطفیٰ کریم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، یہ جو خوبیاں تمام نبی الگ الگ رکھتے ہیں، اے محبوب تیری ذات وہ عظیم ذات ہے جس میں تمام خوبیاں جمع کر دی گئی ہیں، اور کیوں نہ جمع ہو۔ امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پر تو صرف مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹائی تھی، محبوب تیرا حسن تو ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کر مردان عرب اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اسی عشق کی ضرورت ہے جو عشق صدیق اکبر کے پاس تھا، ہمیں اسی عشق کی ضرورت ہے جس عشق کی بنیاد پر دنیا نے عمر کی عدالت کو دیکھا ہے، ہمیں اس عشق کی ضرورت ہے جس عشق کی بنیاد پر دنیا نے عثمان غنی کی حیا کو دیکھا ہے، ہمیں اس عشق کی ضرورت ہے جس عشق کی بنیاد پر علی کی شجاعت کے چرچے آج تک اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، ہمیں اس عشق کی ضرورت ہے جس عشق کی بنیاد پر عبد القادر کو مقام قطبیت ملا ہے، ہمیں اس عشق کی ضرورت ہے جس عشق کی بنیاد پر خواجہ اجمیری کو ہند کی ولایت ملی ہے، ہمیں اس عشق کی ضرورت ہے جس عشق کی بنیاد پر صابر پاک کو صبر کا پیمانہ ملا ہے، ہمیں اس عشق کی ضرورت ہے، ہمیں اس عشق کی ضرورت ہے جس عشق کی بنیاد پر ولیوں اور نبیوں اور صحابہ کا آج تک نام زندہ ہے، ہمیں اس عشق کی ضرورت ہے۔ کیوں نہ ہم اس عشق کی طرف پلٹیں۔ آؤ، گوری گوری چمڑی پر فدا ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس محبوب پر فدا ہو جاؤ جس محبوب پر فدا ہو کر صحابہ آج بھی روز روشن کی طرح آیا ہیں، اس محبوب پر قربان ہو جاؤ جس محبوب کے نام پر قربان ہونے والے آج اور قیامت تک زندہ ہے۔ ہمیں بھی تو اس محبوب کے عشق پر قربان ہونا ہے، صرف دعوے نہیں دلیلیں بھی دینی ہیں۔ ہم صرف دعوے کرتے ہیں، نبی کے نام پر گردن بھی کٹانی ہو تو ہم کٹا دیں گے۔ میلاد میں نعرے لگاتے ہو نا، ڈانس کرتے ہو نا، میلاد میں ہوتا ہے کہ نہیں نبی کے عشق پر ڈانس نہیں، نبی کے عشق پر قربانیاں دو۔ آؤ دیکھتے ہیں صحابہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں، صحابہ کے دل میں مصطفیٰ کا عشق کیسا تھا، صحابہ حضور سے کیسا عشق کرتے تھے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیں، حضرت صدیق اکبر حضور سے کیسا عشق کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے، اور قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کے ساتھ اٹھیں گے، یہی تو وجہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، دیکھو کیسا عشق ہے صدیق اکبر کا۔
جنگ تبوک کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ اب بالکل قریب ہے اور اسلام کے پاس، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم جنگ کر سکیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا تمام صحابی اپنے گھر جائے، جو کچھ ہو وہ یہاں پیش کریں۔ دیکھیں آپ، آج ہم نوٹوں کے بنڈلوں کو دیکھتے ہیں، آج ہم جھک جھک کے جیب میں دیکھتے ہیں، تب جا کر روپیہ یا 10 روپیے مسجد کی جھولی میں پڑتے ہیں، تب جا کر ہم قوم کے لیے لوگوں کو چندہ دیتے ہیں، تب جا کر دین کی خدمت کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں میں سے روپیہ 2 روپیے۔ مہنگائی کا دور تو اتنا عظیم ہے کہ آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی آج بھی گلے کے اندر جو ہے روپیہ 2 روپیے نکلتے ہیں۔ یہ قوم کیا ترقی کرے گی جو اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت نہ کر پائے؟ یہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ آپ کو پتا ہے جب اسلام پھیل رہا تھا نا، صحابہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لائے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے، کیا ہمارا دین صحیح نہیں ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں صحیح ہے۔ حضور حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کھلم کھلا نماز پڑھی جائے، عمر اس کی حفاظت کرے گا۔ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضور کے چچا ہے، سید الشہداء جنہیں کہا جاتا ہے، جن کا کلیجہ چبایا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھی جاتی تھی نا کھلے میں، تو ایک جماعت ہوتی تھی جس میں حضرت عمر فاروق اعظم نماز پڑھتے تھے اور حضرت حمزہ پہرا دیتے تھے، دوسری جماعت ہوتی تھی حضرت حمزہ نماز پڑھتے تھے اور حضرت عمر فاروق اعظم پہرا دیتے تھے۔ یہ ہے اسلام، جنہوں نے اسلام کی بقا کی ہے، اسلام کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ کیا ہم نے اس اسلام کی حفاظت کی؟ کیا ہم نے اس عشق رسول کا مان رکھا؟ دعوے نہیں، دلیلیں چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر بھی گر گئے، تمام صحابی رسول بھی گر گئے، تمام صحابی اپنا اپنا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت عمر سے حضور نے پوچھا عمر بتاؤ کتنا مال لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ جتنا تھا اس کا آدھا لے کر آ گیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اب ایک ذات آئی جسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہتے ہیں، جو ذات انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والی ہے، اس ذات کا نام ہے صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ابو بکر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے کر آ گیا ہوں۔ قربان جائے صدیق اکبر کی عظمتوں پر، قربان جائے صدیق اکبر کے عشق پر۔ حضرت صدیق اکبر کو پوچھا اب سنو یہ جملہ، اب سنو، صدیق اکبر سے پوچھا بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ قربان جائے، یہ ہے عشق۔ جیب سے 5 روپے نہ نکلتے ہو اور عشق کا دعویٰ ہو، یہ دلیلیں ہیں، دلیلت دو دلیلیں، اسی پر بس نہیں ہے۔ ابھی مال تو لیا گیا، اتنے میں سدرا کے مکی جبریل امی آئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے ابو بکر کو سلام کہا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایسے بن تو جاؤ، صدیق اکبر کو سلام کہا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ صدیق اکبر کی رضا کس میں ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، جیسا لباس صدیق اکبر نے پہنا تھا لباس بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ایک چادر لپیٹی ہے، اس کے اوپر ببل کے کانٹے لگائے ہیں، یہی لباس جبریل امین نے بھی پہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا جبرائیل آج تم نے ابو بکر جیسا لباس پہنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، خدا کو ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا آج ابو بکر جیسا لباس پہنے۔ یہ ہے عشق رسول۔ میرے پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نبی کا تذکرہ سنتے ہیں نا، ابھی نعت سن رہے تھے، لوگوں کے دل جھوم رہے تھے۔ قربان جائیے ان صحابہ کی عظمتوں پر جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا، ان صحابہ پر قربان جائیے۔ اور پھر آج اگر لوگ صحابہ کو گالیاں دے تو کیا دل نہیں دکھے گا؟ صحابہ پر تان و تشنی کرے، اور وہ بھی صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، الشیخین پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ہم اس کا جواب دینا ہے۔ جواب کب دیں گے؟ جب ہم خود عشق رسول میں ڈوب جائیں گے۔ پتہ نہیں ہے آپ کو اہل سنت کے لبادے میں رافضیت کتنی پھیل رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف نعرے بازی کی ہے، ہم نے اہل سنت کو صحیح میں پڑھا ہی نہیں ہے۔ اہل سنت کو پڑھو اور اہل سنت کے علماء سے رابطہ رکھو، اور سمجھو کہ دور دور میں آج تک اہل سنت کو صرف دیوبندیت کا خدشہ تھا، دیوبندیت کا ڈر تھا۔ آج دیوبندیت سے زیادہ رافضیت کا ڈر اہل سنت کو ہے۔ اس سے بچا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کا عشق دیکھے آپ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر بھی ایسا عشق کا مظاہرہ کیا کہ دنیا نے دیکھ لیا۔ کتابوں میں اس کو لکھ دیا گیا، اور عشق والوں کے دلوں میں وہ محفوظ ہو گیا کہ صدیق اکبر کا عشق کیسا عشق ہے، قابل رشک ہے۔ صدیق وہ آنسو تیرا غار میں آپ کے چہرے پہ ٹپکتا ہوگا۔ قربان جائیے اس آنسو کی عظمتوں پر۔ حضرت صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ نے پنچایت کے اندر میٹنگ کی اور کہا کہ اب محمد عربی کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ، اس میٹنگ میں خود شیطان بھی شامل تھا، حضور کو قتل کر دیا جائے، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حکم دیا محبوب کو، محبوب ہجرت کرو۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، اور جتنے کفار مکہ آپ کے لیے کھڑے تھے ان کے اوپر ایک زمین سے کھاک اٹھائی اور ان پر مار دی، ان کی آنکھیں بند ہو گئی، حضور وہاں سے نکل گئے، اور 3 دن تک حضور غار میں رہے۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن تک رہے۔ جب اندر داخل ہوئے نا، صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا اس غار میں۔ صدیق اکبر داخل ہوئے اندر، غار کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں میں کپڑے ڈال دیے، ایک سوراخ بچ گیا۔ صدیق اکبر نے حضور کو بلایا اور اس سوراخ کے اندر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی زان پر سر مبارک رکھ کر سو گئے، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک سانپ تھا جو وہ بھی مشتاق زیارت تھا، اس کو بھی پتا تھا یہاں محمد عربی تشریف لانے والے، قربان جائے۔ سانپ بھی مشتاق زیارت تھا، تمام سوراخوں میں گیا، کہیں سے اس کو بند نہ پڑا۔ ایک سوراخ میں جب پہنچانا تو انگوٹھا تھا، وہ نرم تھا، جسم کی چمڑی نرم تھی، تو اس نے ڈس لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ڈسا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو نہ ہٹایا۔ جان کو بچانا فرض ہے، لیکن ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ صدیق اکبر نے سوچا اگر میں انگوٹھا اٹھا لوں گا تو حضور کی نیند میں خلل ہوگا، اور یہ مجھ سے گوارا نہیں، حضور کی نیند میں خلل ہو، یہ صدیق اکبر سے گوارا نہ ہو۔ اور آج کا عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں کو ترک کر رہا ہے۔ کہاں ہے وہ قوم؟ ابھی بھی جذبہ صدیقی کو پیدا کرنا چاہیے، ابھی بھی عمر کی عدالت کو قائم کرنا چاہیے، ابھی بھی عثمان غنی کی حیا کا دامن تھامنا چاہیے، ابھی بھی علی مرتضیٰ کی شجاعت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ وقت ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن مسلمان سویا ہے، جمعہ میں آ کر بھی بیانوں میں سوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا اس قوم کا؟ اس قوم کا ہوگا کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا،
ڈسنے کی وجہ سے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. صدیق اکبر رونے لگے. روتے روتے رخسار مبارک پر ایک آنسو گر گیا. حضور اٹھ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے مجھے کاٹ لیا ہے. حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اور جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا وہاں لگا دیا. صدیق اکبر کا درد غائب ہو گیا. قربان جائیے, یہ اختیار مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اسی پر بس نہیں, کفار آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے پاس. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس غار کے اندر, غار کے جو سوراخ تھا جہاں سے غار میں داخل ہو رہے تھے, وہاں پر مکڑی نے ایک جالا بنا لیا. اور اسی پر بس نہیں, کبوتری نے انڈے بھی رکھ دیے. کیوں؟ یہ حکمت تھی کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے اس کار میں کوئی داخل تو ہو نہیں سکتا ہے. جب یہ سارا معاملہ کفار نے دیکھا, حضرت صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے. کفار کی آواز آ رہی تھی. حضرت صدیق اکبر ڈر گئے اور حضرت صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار تو آ گئے, اب ہمارا ہوگا کیا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب کہا انہوں نے اپنے صاحب, اپنے دوست سے, قرآن میں جسے دوست اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو خاص کہا ہو, آج تم اس پر تان و تشنیع کرتے ہو. لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق اکبر کو حضور نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر غم نہ کھاؤ, لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, کوئی کسی کا انتقال ہو گیا, ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے, ہم یہ باتیں کرتے ہیں اچھا ہوا وہ مر گیا. اللہ اکبر. کسی پر مصیبت آئی اس کی ہنسی مذاق اڑائی جاتی ہے. کسی کو جو ہے کچھ ہوا جھگڑا, تو آج لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے, سیلفی نکالتے ہیں. لوگ یہ نہیں کرتے کہ اس کو پکڑ کے اس کو ہاسپٹل تک پہنچایا جائے. جھگڑا ہو رہا ہے کسی کے گھر میں, لوگوں کا ایک جم غفیر جمع ہو جاتا ہے تماشا دیکھنے کے لیے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس جھگڑے کو ختم کیا جائے. ہم تماشا کر رہے ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. انگلینڈ کی سرزمین پر ایک بہت بڑا ریسرچ ہوا. اس ریسرچ کے اندر بڑے بڑے دانشور موجود تھے. ایگزام چل رہی تھی تو پروفیسر نے ان لوگوں سے پوچھا جو ایگزام دے رہے تھے, ان لوگوں سے پوچھا بتاؤ کہ کبھی ایسا وقت آئے جب دو لوگ کہیں جا رہے ہو اور راستے میں اسے پتہ چل جائے کہ تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, اس وقت اس شخص کو ہماری سب سے زیادہ کون سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب خاموش ہے. کچھ دیر کے بعد جب کوئی جواب نہ دے پایا نا, تو پروفیسر سے ایک لڑکے نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ ہی اس کا جواب بتا دیجیے. پروفیسر نے کہا کہ اس وقت اسے تسلی بخش جملے کہنا یہ ہمارا فرض ہے. عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے دلیلوں بھی دو. ہم سیلفی نہ بنائے بلکہ ہم اس کو دیکھیں کہ اس کو ہماری کتنی ضرورت ہے. ہم کسی کے گھر جھگڑا ہوتا ہو تو وہاں تماشا نہ دیکھے بلکہ یہ کوشش کرے کہ لوگوں کو اس جھگڑے سے دور کرے اور تماشا گاہ نہ بنائی جائے بلکہ اس کا صحیح فیصلہ کیا جائے. ایک مسلمان کو آپ تماشا بنا رہے ہو اور غیر قوم گھر میں بیٹھ کر جھگڑے سلجھا رہی ہے, اور مسلمان اپنے جھگڑوں کو باہر جو ہے سڑکوں پر لا کر نیلام کر رہے ہیں. مسلمانوں دین تباہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ صدیق اکبر کا عشق ہے. یہ صدیق اکبر کا عشق ہے جو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم نبی سے عشق کریں تو ایسے کریں کہ مصطفیٰ نے جو کہا وہ ہمارے لیے آخری لکیر ہے. جو حضور نے کہا وہی ہمارے لیے سرمایہ زندگی ہے. جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا وہی ہمارے لیے زندگی کا اصول ہے. بس یہ قائم ہو جائے گا نا تو پھر کہو گے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح. اس محبوب سے عشق کر کے تو دیکھو. جنہوں نے عشق کیا ہے نا تپتی ریت
ایک پر بھی احد احد کی صدائیں بلند کی ہے. جنہوں نے عشق کیا ہے نا, سولی پر چڑھتے چڑھتے بھی اللہ اور اس کے رسول کے نعرے لگائے ہیں. جنہوں نے عشق کیا ہے نا, انہوں نے دلیلیں ایسی دی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کے نام زندہ رہیں گے اور ان کے تذکرے بھی ہوتے رہیں گے. اب آپ کو بتاؤں آخری بات, انشاءاللہ گفتگو کو ختم کیا جائے گا اور اسی بات کو, اسی ٹاپک کو آگے بڑھایا جائے گا کہ صحابہ آقا سے کیسی محبت کرتے تھے. آج صحابہ کرام پر حملے ہو رہے ہیں. صحابہ کی زندگیاں بھی دیکھو کہ صحابہ نے مصطفیٰ کریم سے کیسا عشق کیا ہے اور صحابہ نے ہم تک دین کیسے پہنچایا ہے. ہم نے غریب نواز کی چھٹی کو یاد رکھا, ہم نے غوث اعظم کی 11ویں کو یاد رکھا, ہم نے زندہ شاہ مدار کی 70ویں کو یاد رکھا, ہم نے سب اولیاء کرام کی زندگیوں کی تاریخوں کو یاد رکھا. کیا ہم نے ابو بکر صدیق کی تاریخ کو یاد رکھا؟ کیا ہم نے عمر فاروق اعظم کے وصال کی تاریخ کو یاد رکھا؟ کیا ہم نے عثمان غنی کے وصال کی تاریخ کو یاد رکھا؟ کیا ہم نے علی مرتضیٰ کے وصال کی تاریخ کو یاد رکھا؟ حضرت علی کے وصال کی تاریخ تو یاد کی جاتی ہے کیونکہ وہ تو اولیاء کے سردار ہے, لیکن کبھی کس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی وصال کی تاریخ کو یاد رکھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو ہر وقت اصحاب صفہ کے چبوترے پر موجود رہتے تھے, جنہوں نے مصطفیٰ کی خدمت کی ہے. یہ وہ صحابی رسول ہے. ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے ان کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام ابو ہریرہ نہیں عبداللہ ہے غالباً. ابو ہریرہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آستینوں میں بلیاں لے کر گھومتے رہتے تھے, تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بلیوں کا باپ, تو اسی سے مشہور ہو گئے حضرت ابو ہریرہ. اس پر بھی ہے گفتگو انشاءاللہ, اس پر کی جائے گی کہ انہوں نے حضور کی حدیثیں کیسے یاد کی, اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ سماعت کریں. ایک ذات ہے جسے عبد الرحمن جامی کہتے ہیں. مولانا عبد الرحمن جامی, عشق دیکھیں ان کا. مولانا عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ پہنچے اور مکۃ المکرمہ پہنچ کر پھر جب ایام ختم ہوئے, اب مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. کس کے؟ امیر مکہ کے خواب میں حضور تشریف لائے اور امیر مکہ کو کہا گیا کہ اے امیر مکہ, ایک شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے, اس کو مدینے کی طرف آنے نہ دینا. حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا. پہلا دن گزرا, دوسرے دن پھر بھاگ کر نکل گئے حضرت عبد الرحمن جامی. پھر خواب میں حضور آئے, عبد الرحمن جامی کو نہ جانے دیا جائے. پھر امیر مکہ نے گرفتار کر لیا. تیسری مرتبہ پھر جب حضرت عبد الرحمن جامی نکلے, ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیل میں بند کر دیا گیا. پھر حضور خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا عبد الرحمن جامی کوئی مجرم نہیں ہے کہ تم نے انہیں جیل میں بند کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ عبد الرحمن جامی نے کچھ ایسے اشعار لکھے ہیں, اگر وہ آ کر میری بارگاہ میں پڑھ دے گا نا تو مجھے اپنے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ نکالنا پڑے گا. مسافے کے لیے اپنا ہاتھ نکالنا پڑے گا. قربان جائیے حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر وہ کیا اشعار تھے جو انہوں نے لکھے تھے. کہتے ہیں ز محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم, آپ کے فراق سے کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے. کیا کہا؟ آپ کے فراق سے کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے. اے آقا نگاہ کرم فرمائیے, یا نبی اللہ رحم فرمائیے. نہ آخر رحمت للعالمینی, نہ محرومات چراں فارغ نشینی. آپ یقیناً رحمت للعالمین ہے اور ہم حرمہ نصیبوں کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں. برو آور سر برد برد یمانی کہ روح تست صبح زندگانی. آپ کہتے ہیں اپنا سر انور برد یمانی سے باہر نکالیے, اس لیے کہ آپ کا روح انور صبح زندگانی ہے. حضرت عبد الرحمن جامی نے یہ اشعار لکھے تھے. پھر قید کر لیا گیا. اب قید نہیں, امیر مکہ نے حضرت عبد الرحمن جامی کو تکرم اور عزت کے ساتھ رکھا.
اب پھر حضرت عبدالرحمن جامی نے کوشش کی. اب کیا کیا؟ صندوق جو جا رہے تھے نا مدینۃ الرسول کی طرف، اس ایک صندوق کے اندر آپ داخل ہو گئے اور اس صندوق کو بند کر لیا، اور اس صندوق کے ذریعے آپ مدینۃ الرسول پہنچے اونٹ کے اوپر. جب آپ وہاں پر پہنچے استقبال کیا گیا، مطلب اونٹوں کا جہاں سے سامان آیا تھا. حضرت عبدالرحمن جامی بھی اسی صندوق سے جو ہے گئے اور پھر باہر نکل کر آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کیا. رونے لگے، گڑ گڑانے لگے. حضور نے اپنا دست انور نکالا حضرت عبدالرحمن جامی کے لیے. یہ عشق کی منزلیں کیسے ملتی ہیں؟ دعوے نہیں دلیلیں دیے جائے. عشق کی منزلیں ایسے نہیں ملتی پیارو. عشق کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جو قوم اپنے وقت کی قربانی نہ دے وہ قوم عشق رسول میں کیسی کھڑی اتر سکتی ہے؟ جو قوم ایکٹر کی زندگی کو اپنا نمونۂ عمل بنائے وہ قوم کیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو سکتی ہے؟ جو قوم اپنے بچوں کو فلموں کے ایکٹروں کی زندگی پر عمل کرنے پر آمادہ کرے وہ قوم کیسے جو ہے آگے نکل سکتی ہے؟ بچے نے اگر کسی فلمی ایکٹر کا ڈائلاگ بول دیا نا تو پورے محلے کے اندر شور ہو جاتا ہے، دیکھو میرا بچہ تو اس ہیرو کا ایکٹر کا جو ہے فلمی ڈائلاگ بول رہا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کی زبان پر مصطفیٰ کریم کی نعت آئی ہو اور ہم نے کبھی سبحان اللہ کہا ہو. کیا یہ حال نہیں ہے ہماری قوم کا؟ یہی حال ہے ہماری قوم کا. مسلمان بستیوں سے صبح سویرے صرف گالیوں کی آوازیں آتی ہے. جس مسلمان بستی سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی اس مسلمان بستی سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہے. جن مسلمان بستیوں میں عورتوں کو پردے کا ایک اہتمام کرنا چاہیے تھا آج اس مسلمان بستی میں پردہ تو درکنار سر پر اوڑھنیاں بھی نہیں ہیں. اور کوئی عورت پہننا بھی چاہے نا تو مرد کہہ دیتا ہے کیا برقعے میں رہتی ہو پورا دن، اچھے کپڑے پہنو نا، کٹ شٹ میں لا کے دے دوں گا تمہیں. یہی حال تو ہے ہمارا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ ہم اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کریں. سنی دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دے رہی ہے، تحریک آپ کو یہی پیغام دے رہی ہے، اور ہم اس پر عمل کریں. آپ بھی عمل کرو، ہم آقا کریم کی زندگی کو فالو کریں، آپ بھی فالو کرو. اور کیا ہے فالو کرنے کی بات؟ آپ کو میں نے اس دن 2 جمعہ پہلے بھی بتایا تھا، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. ایکٹر تمہیں کچھ نہیں دیں گے، مصطفیٰ کی ایک سنت پر عمل کرو گے نا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. رب کی رحمت پر امید رکھو. یہ کتنا کریم ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھو. ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، گناہ تو کیا نہیں ہے نا. یہ رب کی رحمت ہے. اور جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں لکھنا شروع کر دو، اس نے ارادہ تو کیا ہے نا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے دنیا والے جب آپ جاب نہ کرو، آپ جب تک ان کا کام نہ کرو تب بھی آپ کو نہیں دیا جاتا ہے، اور یہاں تو کرنے سے پہلے دیا جا رہا ہے. تو اس رب کی رحمت پر امیدیں لگاؤ، قربان جاؤ. اور رب اتنا یقین کے ساتھ، امید نہیں یقین کر لو کہ اگر مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوگے نا رب ہمیں کبھی بھوکا نہ رکھے گا. آ جاؤ تو صحیح، مصطفیٰ کا دامن تھام لو. قربانیاں، آپ کی ایک قربانی آپ کے لیے دنیا میں جو ہے اور آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے گی. آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم حضور کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے. ایک پر عمل کرو گے نا خود بخود دوسری پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اور جیسے ہم نعت سن کر بیان
سن کر مسکراتے ہیں نا حضور کے نام پر، اگر ہم نے صحیح معنوں میں حضور کی زندگی کو اپنا ہے نا تو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل بھی مسکرائے گا، ہمارا دل بھی دھڑکنے دے گا، ہماری دل بھی ہمارے گواہی دے گا کہ نہیں واقعی میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں۔ اگر وقت زیادہ ہو گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر شریف